خواتین و حضرات کی خدمت میں عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ آج کا یہ خصوصی ولاگ ڈنمارک کے حوالے سے ہے۔ 18 نومبر کو ڈنمارک کے مقامی کونسلوں اور ریجنز کے انتخابات منعقد ہوئے، اور آج کے اس خصوصی ولاگ میں ہم اس کے بعد جو انتخابی نتائج ہیں ان کا جائزہ لیں گے، اور اس بات کو بھی ہم مد نظر رکھیں گے کہ وہاں پہ پاکستانی نژاد کتنے امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور یہ انتخابات اگلے سال ہونے والے ڈنمارک کے پارلیمان انتخابات بلکہ دیگر یورپی ممالک میں جو سیاسی فضا ہے اس کو کس طرح سے متاثر کریں گے۔ تو ہم چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہاں کے جو انتخابات ہیں، مقامی کونسلز کے یعنی بلدیاتی انتخابات اور ریجنز جو علاقائی کونسلز ہوتی ہیں ان کے انتخابات میں پاکستانی نژاد کتنے امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو مقامی کونسلز کے انتخابات میں جو کوپن ہیگن کی نواحی بلدیہ برانڈبی ہے وہاں سے 2 پاکستانی امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ ان میں جناب سید اعجاز حیدر بخاری ہیں جو چوتھی مرتبہ جو ہے وہ کونسلر منتخب ہوئے ہیں۔ انہوں نے مسلسل چوتھی کامیابی سمیٹی ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کے ساتھ ہے۔ اور دوسرے امیدوار وہاں سے عرفان گیلانی ہے جو ریڈیکل وینسرا کی جانب سے جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اور باقی جو امیدوار جو ڈنمارک کی مختلف کونسل سے منتخب ہوئے ہیں ان کی سلائیڈز جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ان کی تفصیل لکھی ہے۔ اس کے لیے میں جناب نصر ملک صاحب کی ادارت سے شائع ہونے والے آن لائن اخبار urduhammasar.com اور وہاں آپ کی آواز ریڈیو ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کچھ معلومات ہم نے ان سے بھی لی ہیں۔ تو ان میں اخلاق احمد صاحب ہیں، وہ سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف سے منتخب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد مظفر احمد ہیں، وہ ریڈیکل وینسرا کی جانب سے منتخب ہوئے ہیں۔ فصیل الرحمان جو ہے وہ کنزرویٹو پارٹی کی جانب سے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، اور وقار احمد سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کی جانب سے منتخب ہوئے ہیں، اور ندیم فاروق ان کا تعلق ریڈیکل وینسرا کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد جناب کاشف احمد ہیں، سکندر صدیق ہیں، اور محمد علی عباسی، یہ جو تفصیلات ہم تک پہنچی ہیں مختلف ذرائع سے کہ انہوں نے ان انتخابات میں وہاں پہ کامیابی حاصل کی ہے۔ علاوہ ازیں وہاں جو ریجنل انتخابات ہیں ان میں بھی کئی امیدوار جو ہے انہوں نے حصہ لیا، لیکن ان میں سے عرفان گیلانی جو کہ پہلے برانڈبی جو بلدی ہے اس سے بھی منتخب ہوئے ہیں، تو یہاں بھی انہوں نے سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کی جانب سے کامیابی حاصل کی ہے۔ اچھا، ان انتخابات کا بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ڈنمارک کے ان انتخابات میں جو وہاں کی سب سے بڑی جماعت تھی سوشل ڈیموکریٹ پارٹی، جو اس وقت بھی وہاں پہ مخلوط حکومت میں ہے اور وزیر اعظم کا تعلق اسی جماعت سے ہے، ان کو بدترین شکست کا جو ہے وہ سامنا ہوا ہے، اور 100 سالوں میں کہتے ہیں جی کہ ان کو بری ترین جو ہے وہ شکست ہوئی ہے۔ لیکن جو پاکستانی نژاد امیدوار ہیں وہ سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کے پلیٹ فارم سے کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ جو پاکستانی امیدواروں کی جو کامیابی ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ نظریاتی ووٹ کی وجہ سے ہو، پاکستانی امیدواروں کے جو ذاتی تعلقات ہیں اور اس بنیاد پہ انہوں نے جو ہے وہ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اور ان جو ابھی انتخابات ہوئے ہیں 18 نومبر کو، اس میں ایک اور چیز بڑی دلچسپ سامنے آئی ہے کہ خواتین کی نمائندگی بہت بڑی ہے، اور تقریباً 50% کے قریب خواتین جو ہیں وہ منتخب ہوئی ہیں۔ تو اس طرح سے وہاں پہ ایک مساوات کا جو عنصر دیکھنے میں آیا، تقریباً 168 خواتین کونسلز جو ہیں وہ منتخب ہوئی ہیں۔ دوسرا یہ ہوا ہے کہ جو حکمران جماعت اس وقت ہے سوشل ڈیموکریٹ، ان سے جو ہے وہ کوپن ہیگن کی جو میئرشپ ہے وہ چھن گئی ہے، اور ویسے بھی ان کو جو ٹوٹل ووٹ وہاں ملے ہیں کوپن ہیگن میں وہ کم ہوئے، ان کو تقریباً 12.7% ووٹ ملے ہیں، جو پہلے کی نسبت 3% ووٹ جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی جو ہے وہ اس جماعت کے لیے سیٹ بیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ریڈ گرین پارٹی کی، انہیں جو ہے وہ کافی کامیابی ملی ہے، انہوں نے 22.1% ووٹ حاصل کیے ہیں، اور جو ایس ایف سوشلسٹ پیپلز پارٹی ہے انہوں نے 17.9% ووٹ لیے ہیں۔ ملک کی جو ٹوٹل 98 میونسپیلٹیز ہیں، کمیونز ہیں، ان میں اب سوشل ڈیموکریٹ کے پاس صرف 28 جو ہے وہ میونسپیلٹیز رہ گئی ہیں۔ اس سے پہلے ان کے پاس 44 جو لوکل کونسلز تھیں، کمیونز تھیں، ان میں جو ہے وہ نمائندگی تھی۔ لیکن ملک بھر میں جو سوشل ڈیموکریٹ کو ووٹ ملے ہیں وہ اب بھی باقی جماعتوں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ ہے، اور انہیں 23.2% جو ہے وہ ووٹ ملے ہیں، لیکن ان میں بھی جو ہے وہ 5% ووٹوں کی کمی ہے۔
تو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کی اس ناکامی پہ جو ان کی وزیر اعظم ہیں میٹے فریڈرکسن، انہوں نے کہا ہے کہ یہ انتخابات میں واقعی ہمیں جو ہے وہ ناکامی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا جائزہ لیں گے، ان وجوہات کا کہ جن کی بنا پہ جو ہے وہ پارٹی کی جو ہے وہ مقبولیت میں کافی کمی ہوئی ہے۔ لبرلز جو ہے وہ انہوں نے اس میں جو ہے وہ کافی کامیابی سمیٹی ہے، لیکن جو ماڈریٹ پارٹی ہے جو اس وقت مخلوط حکومت میں بھی شامل ہے، ان کی کارکردگی بھی بہت جو ہے وہ بری رہی ہے اور ان کو کافی جو ہے وہ اس میں نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ لبرل الائنس انہوں نے بہت بڑی چھلانگ لگائی ہے اور ان کے جو ہیں وہ 9 سے 125 ممبر جو ہیں وہ بڑے ہیں، تو اور 2 کونسلوں کے میئر بھی جو ہیں وہ اس جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ایک بڑا واقعہ ان انتخابات میں یہ ہے کہ ڈنمارک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک غیر یورپی ترکی سے تعلق رکھنے والے جو ہے وہ جو ایس پی پارٹی کے ساتھ جن کا تعلق ہے، سرڈال مینلی، وہ جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں۔ یہ ایک جو ہے وہ اہم واقعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تارکین وطن جو ہے وہاں کی سیاست میں اہم کردار ادا کرتے جا رہے ہیں۔ اب یہ نتائج جو ہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اگلے سال ڈنمارک کے جو ہے وہ پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں، ان پہ کافی حد تک اثر انداز ہوں گے، اور جو حکمران جماعت سوشل ڈیموکریٹ پارٹی ہے اس کے لیے جو ہے وہ کافی بڑا المیہ ہے، بلکہ یہ انتخابات کسی طرح سے دیگر یورپی ممالک جو ہیں ان کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ اور یہاں جو ہمسایہ ملک سویڈن ہے، اس میں بھی اگلے سال ستمبر میں انتخابات ہونے ہیں۔ سویڈن میں تینوں انتخابات ایک ہی روز جو ہے وہ منعقد ہوتے ہیں، یعنی مقامی کونسلز کے، ریجنز کے اور پارلیمنٹ کے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان انتخابات کا اثر یہاں پہ جو ہے وہ کیسے لیا جاتا ہے۔ بہرحال ان انتخابات میں منتخب ہونے والے تمام پاکستانی نژاد امیدواروں کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم اس توقع کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ جس جماعت کے لیے وہ انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا ہے اور جس طرح سے انہوں نے ایک اپنے مقامی لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں، اس میں وہ اپنی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے تاکہ آئندہ بھی عوام جو ہے وہ ان پہ اپنے اعتماد کا اظہار کرے۔ جس طرح سید اعجاز حیدر بخاری جو چوتھی مرتبہ کونسلر منتخب ہوئے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے۔ تو تمام امیدواروں کو مبارکباد، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔